الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد من الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے کائنات کو کن فیکن سے بنا دیا ہے. اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اسی نے سارے جہاں کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے. اس کے حکم کے بغیر ایک پیڑ کا پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے. اور اسی نے انسانوں میں رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی اپنے نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلامت نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی سلامت نازل ہو. برادران اسلام، یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے. احسان یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا ہے. بہت ہی بڑا احسان کرنی چاہیے، کیونکہ اگلے جتنے بھی نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مابعوث فرمایا ہے وہ مقام اور مرتبہ ان لوگوں کو نہیں ہے، وہ نبیوں کو بھی نہیں ہے، ان امتیوں کو بھی نہیں ہے. خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی مقام اور مرتبہ ہے اور بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کے کہ آخری کتاب قرآن مجید آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اور اس امتی کا خصوصیت میں اگلے امتوں سے بڑھا دیا اور خاص مقام رکھا ہے امت محمدیہ پر. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ موقع عطا فرمایا ہے. جس نے اس کو صحیح طریقے سے عمل کیا وہ کامیاب ہو جائے گا، ورنہ اس امتی نہیں بلکہ جہنم کی مستحق بھی بن جائے گا. جتنا بڑا مقام ہے اتنا ہی گر پڑے گا جب تک کہ اللہ کو نہ پہچانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کو نہ پہچانے اور خود عمل نہ کرے. یہ غور و فکر کیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے پیش کیا. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے. مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی کتاب
اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، نیز انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ سراسر اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اور انہی کے اندر سے بھیجا ہے، اور ان کا کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آیتوں پڑھ کر، یعنی قرآن کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پڑھ کر ان لوگوں کو سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں کو تزکیہ بھی کیا کرتے تھے، ان کی جو دل کی جو بیماریاں تھے اس کی تزکیہ کرتے تھے کہ ان لوگ جو کام کرتے تھے اس کو صحیح طریقے میں لے آتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا ایک حکمت عطا فرمایا ہے، اور ان کو کتاب کے اندر کے جو آیتوں کے اندر کے جو حکمتیں ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے یقیناً وہ لوگوں نے گمراہی میں تھے، کھلی اندھیری میں تھے۔ تو ہمیں خوشی ہونے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی اللہ تعالیٰ نے منتخب کرنا اور ان کے امتی ہمیں بننا ہے، اور سید الانبیاء امام الانبیاء بنایا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ایک لوتے بیٹے تھے تو اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور آخری رسول بھی ہوں، اور قیامت تک آنے والے تمام نسلوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ قیامت تک آنے والے سب کے لیے نبوت دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور میری بعثت کے ساتھ سلسلہ نبوت ختم ہونے والا ہے، یعنی میرے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اور اختتام کیا گیا ہے، اور تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے اور برتری حاصل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی مرتبہ دوسری تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں فرما برداری کرنے کے لیے لازم فرض قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت حاصل ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور معجزات اور آپ کی بعض خصوصیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، اور اعلیٰ نسب سے پیدا کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ بہت ہی اعلیٰ نسب ہے۔ جیسا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانا کو چنا ہے، پھر کنانا سے قریش کو چنا ہے، پھر قریش سے بنو ہاشم کو چنا ہوا ہے، اور بنو ہاشم سے اس نے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی جو سلسلہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی جو نسب ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رہے ہیں۔ اور آئیے کہ نسب کے متعلق سے، جیسا کہ جو رومیوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارخیل کے پاس جب بھیجے ہیں تو حضرت سفیان جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو اس ٹائم میں روم کا بادشاہ سوال کر رہا ہے۔ کیا سوال کر رہا ہے کہ وَفِينَا ذَهَبُ نَسْبٍ، یعنی حسب و نسب کے بارے میں دریافت کر کے پوچھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں وہ ہم میں اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں۔ ارخیل نے جب جواب دیا تو کیا انہوں نے اونچا نسب والے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو سفیان نے کہا کہ ہاں وہ بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ تو ان کا جو ارخیل کا جو جواب تھا کذالک الرسل ثبوت فی نسب قومہا، کہ ایسے ہی پیغمبر اعظم
یعنی پہلے کے جتنے بھی نبی آئے تھے اپنی قوموں میں اعلیٰ نسب والے تھے. یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یعنی جب سفیان نے کہیں کہ ان لوگوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا, آپ کے پاس پناہ مانگنے کے لیے آئے, تو ان کا سوال تھا جو روم والے کا جو, وہ سوال کا جواب بھی برابر دیے. بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا, یہ الگ چیز ہے. یعنی ان نصوص سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ نسب والے تھے. اتنا ہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انسانیت پر اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ شمار ہے, لیکن ان میں سے سب سے بڑا احسان جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جو آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پیش کی. آپ کی بعثت کے وقت انسانیت گمراہی تھے اور جہلیت کی انتہائی تاریکی کی گھاٹیوں میں تھے. جیسا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں محفوظ فرما کر انہیں تاریکی سے نکالا اور آپ کے ذریعے سے صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی, یعنی جنت میں جانے کا راستے کی طرف ان لوگوں کو رہنمائی فرمائی. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے باعث رحمت بھی ہے, یعنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا, سورہ نساء کی آیت ہے. اور ہم نے یقیناً آپ کو جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے کچھ قوم کے لیے, کچھ علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس انما انا رحمۃ مہدیٰ, اے لوگوں بے شک میں رحمت ہوں جسے لوگوں کو بطور ہدایت پیش کیا گیا ہے. یعنی ہدایت لوگوں کو راستہ بنانے کے لیے, بتانے کے لیے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہم خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے امت محمدیہ میں پیدا ہوئے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ بشارت بھی سنایا ہے کہ جن لوگوں نے اتباع رسول کریں گے ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ومن احسن اولئک رفیقا. یعنی اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے, جیسے نبی اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ. یہ بہترین رفیق ہے, یعنی اللہ کے دوست ہیں. یعنی جس نے اللہ اور نبی کی فرما برداری کرے گا, جس نے اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارے گا, ان لوگوں کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یوں فرمایا کہ وہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور صدیقوں کو ساتھ ہوں گے اور شہداء کے ساتھ ہوں گے. یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے, بہترین اللہ کے دوست ہے, ان لوگوں سے یہ بھی ہوں گے. اس کے شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایک صحابی غم میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کیوں غم میں بیٹھے ہیں, روتے ہیں. تو صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں صبح اور شام آپ کے ساتھ رہتا ہوں اور خوش ہی رہتا ہوں, لیکن مجھے یاد آئی کہ اگر ہم مر جانے کے بعد آپ نبیوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پہ رہیں گے, آپ کی دیدار ہمیں نصیب نہیں ہوگی, ہم کہاں رہیں گے. تو اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہو گئے. اس کے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جس نے اللہ اور نبی کی فرمانبرداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ان کو سنا کر بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دیا ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی فرمانبرداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے. جیسا کہ ہم لوگ بھی سورہ فاتحہ میں بھی دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام دیا. وہ انعام دیا ہوا کون لوگ ہے؟ وہ نبیین ہے, نبی کا جماعت ہے, اور صدیقین کا جماعت ہے, سچے لوگوں کا, اور شہداء اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کی ہے,
یہ لوگ سب کون ہیں؟ نیک لوگ ہیں، یہی بہترین رفیق ہے. رفیق کا مطلب دوست ہے، سب اللہ تعالیٰ کے دوست ہے، ان لوگوں کے ساتھ تم بھی ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنائے تو صحابی نے مسکرانے لگے اور اللہ کا حمد و ثنا بیان کیے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اللہ اور نبی کی اتباع کرے گا وہ اعلیٰ مقام پر رہے گا. اگر اس کو جھٹلا دیا جائے گا تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے اللہ کی اور نبی کی نافرمانی کی یقیناً وہ گمراہی میں رہے گا. یعنی اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو روگردان نہیں کرے گا وہ یقیناً گمراہی میں ہوگا، جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا. اسی لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حکم اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما برداری اور سنت نبی ہے. تو اسی لیے ہماری زندگی سنوارنے کے لیے اور جنت کے حقدار بننے کے لیے ہمیں وہی عمل کرنی چاہیے جو اللہ کا حکم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت نبی ہو. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک میں رحمت ہوں جیسے لوگوں کو بطور ہدایت پیش کیا گیا ہوں، یعنی ہدایت پیش کرنے کے لیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب کی آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی آپ کو گواہ دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دے گا اے نبی ہم نے ہی آپ کو گواہ دینے والا، یعنی گواہی دیں گے اس دن، قیامت کے دن، کہ اللہ یہ میری امتی ہے. جس نے اللہ اور نبی کی فرمانبرداری کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے اور خوشخبریاں سنائیں گے. اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ جنت کا خوشخبری سنائیں گے. جس نے ایمان لیا، نیک عمل کیا، اس کے لیے خوشخبری سنائیں گے. اور آگاہ کرنے والا یعنی ڈرانے والا، یعنی جس نے ایمان نہیں لایا اور روگردانی کیا اللہ کی آیتوں سے اور سنت نبی سے روگردانی کیا، اس کے لیے جہنم کے وید سنانے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا. اللہ کا جو کچھ بھی حکم ہے اس کے بنا پر لوگوں کو صراط مستقیم پر بلانے والے اور چراغ بنایا گیا، یعنی روشن اور چراغ. یعنی جیسے اندھیری میں اگر بالکل اندھیری میں کچھ نہیں نظر آتا، اگر چھوٹا سا بھی چراغ مل جائے، روشنی مل جائے تو راستہ پتہ لگے گا راستے میں کیا چیزیں ہیں، پتھر ہے یا کانٹا ہے یا گڑھا ہے وغیرہ، دیکھنے کے لیے جیسا ہمیں روشنی مل جاتا ہے. ایسے ہی انسانی زندگی کامیاب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چراغ یعنی اللہ کی ہدایت کی چیز لے کے آئے اور لوگوں کو بتا دیے کہ کیا کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، کیا کرنے سے ہمیں فلاح پائیں گے، کیا کرنے سے ہم نقصان پائیں گے. یہ بالکل کلم کلا واضح کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مابوس کرنے کا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مابوس فرمایا اور انہی کی امتی ہمیں بنایا ہے. بہت ہی لاکھ لاکھ شکر ادا کرنی چاہیے. اور آئیے تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جن سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے ہی جن سے ہے، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت ہی گران گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، یعنی فائدے کے خواہش مند رہتے ہیں. ایمانداروں کے ساتھ بڑا ہی شفق اور مہربان ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربان کس طریقے سے اس کو بتانا چاہتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور فرماتا ہے کہ پیغمبر تمہاری میں تشریف لائے تمہاری جن سے ہے. بہت سے لوگوں کا یقین ہے کہ نور من اللہ، نور اللہ کے نور سے ہی بنائے، لیکن نہیں، تمہارے ہی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے، جن کو تمہارے نقصان، اگر تم لوگ نقصان ہوتے ہیں تو بہت ہی رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غم ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، جو تمہاری شفقت کے لیے بڑے ہی خواہش مند ہے. تم لوگ فلاح پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خواہش مند ہے اور ایمانداروں کے ساتھ بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، تم پر مہربان کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4
عظیم صفات ذکر کیا ہے۔ پہلی صفت یہ کہ جنس یعنی بشر ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ کہف کی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انہ الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یعنی یہاں پر بھی یعنی بشر کا الفاظ استعمال ہوا، یعنی کہنے کے مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی ہے، وہی کے ذریعے سے لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ بتاتے ہیں۔ اور جگہ فرمائے سورہ اسراء میں آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے تم تک بھیجا ہے۔ دوسری جگہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف مشقت گزرنے سے بہت ہی رنجیدہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں آسانی کو پسند فرماتے تھے۔ یعنی امت کے اوپر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے، کہ شفقت تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو بہت ہی آسان پسند کرتے تھے، اور جس کام میں امت پر مشقت محسوس فرماتے تھے وہ چھوڑ دیتے، جو بھی کام امت پر مشکل سمجھتے اللہ کے نبی اس کام کو چھوڑ دے، جو آسان ہے اسی کو بتاتے کہ یہ کر دیجئے۔ اس کی بہت سے مثالیں ہیں، کہ جیسے کہ معراج کے واقعے پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 وقتی نمازوں کو فرض کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف فرما کر یعنی کم فرما کر آخر 5 نمازیں کر دی۔ جیسے کہ مسواک کے بارے میں آتا ہے کہ ہر نماز کے لیے مسواک میں فرض کر دیتا، لیکن شفقت یعنی مشکل ہوتی، تکلیف ہوتی میری امت پر، اسی لیے فرض نہیں کیا۔ ایسے بہت سے مثالیں، جیسے کہ رمضان کے اندر جو تراویح پڑھا جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دن پڑھا کر روک دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ فرض نہ ہو جائے میرے امت پر۔ ایسے بہت سی ہے۔ آئیے اس کے بعد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے اونگ سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا، فوراً تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھایا۔ ہم نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، یعنی مجموعہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اونگ آ گئی، اس کے بعد اٹھے اور مسکراتے ہوئے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ کس لیے مسکرا رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس ایک سورت نازل ہوئی ہے، وہ سورت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا چیز ہے؟ سوال کر رہے صحابہ کرام سے۔ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے، کوثر جو ہے ایک نہر ہے، وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نہر کا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پر خیر کثیر موجود ہے، اور وہ ایسا حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے۔ وہ ایسا نہر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ نہر ہے، قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن آئیں گے، اس کے برتنوں کی تعداد یعنی چھوٹے چھوٹے کٹورے برتنوں کی تعداد ستاروں کی برابر رہیں گے، جیسے ستارے نظر آ رہے ہیں ایسے رہیں گے وہ نہر کے اندر میں، برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا جائیں گے، اس وقت میں آتے رہیں گے میرے پاس، میں دیتا رہوں گا، جاتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں کو دھکیل دیے جائیں گے، الگ کر دیے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے امتی ہے، میں سوال کروں گا کہ یہ تو میری امتی ہے، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کیے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی امتی کو نکال دیا جائے گا آب کوثر پینے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ کیوں ان کو ہٹا دیا گیا، یہ تو میرے امتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ امتی کو آپ نے قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے جو وضو کیے ہوئے آزو ہے اس دن چمکا جائے گا، تو ان لوگوں سب کو میرے پاس لایا جائے گا، یعنی امت محمدیہ جو وضو کرتے ہیں جو آزو ہے وہ سب اس دن چمکے جائیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جائیں گے۔ جب ان قریب ہوں گے تو کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ یہ تو میری امتی ہے،
تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد یعنی آپ آنے کے بعد میں دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کر دیے تھے، اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ میرے بزرگان حضرات، یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوثر ایسا چیز ہے کہ اگر کسی نے ایک گھونٹ پی لیا پھر اس کو پیاس نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سورج عنقریب رہے گی اور بہت ہی گرمی کی شدت رہے گی، ایسی حالت میں یہ شفقت یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گا تو انہی لوگوں کو حقدار بنیں گے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس نے زندگی گزارا ہو۔ اگر اس کے اندر کوئی نئی کام ایجاد کیا ہے وہ گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانی ہے۔ لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو کاموں سے یہ جو نام پر میلاد النبی کی جو بھی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 سال تھے، ان کے زندگی میں کبھی نہیں کیے تھے۔ اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں ایجاد کیا گیا تھا، وہ جو تھا 630 ہجری میں، ان کا نام تھا محمد اللقمان بن مالک المعظم الدین، عربی تھے۔ انہوں نے رمضان مبارک کا مہینے میں انہوں نے شروع کیا، یہ تھا اس کا جو شروعاتی کرنے کا۔ اور یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ سنت سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام کے اور تابعین سے تبع تابعین سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔